حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عورت کے لیے کون سی بات سب سے زیادہ جو ہے بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی بات ہے؟ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے تو فرماتے ہیں میں نے گھر میں آ کر یہی سوال حضرت فاطمہ سے کیا۔ حضور کا سوال تھا کہ عورت میں گویا کہ عورت کے لیے کون سی بات سب سے زیادہ بہتر ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا اور میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے غیر مرد نہ دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو غیر مرد نہ دیکھے۔ آج تو ہم بھی اس کے دیوانے بن گئے نا نوجوان، جہاں غیر عورتیں ہوں، ناچ گانے ہوں، خلط ملط ہو، وہاں پر نوجوان بھی اس محفل کو بڑے جو ہے خوشی سے جو ہے اس میں شرکت کریں گے۔ جہاں دین کی بات ہو رہی ہو وہاں پر گویا ایسے جہاں پر یا ہر طرف سے جو ہے مچھر کھا رہے ہیں، ڈینگی مچھر کھا رہے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں۔ لیکن کیا فرمایا حضور نے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا سب سے بہتر عورت کے لیے یہ بات ہے کہ اس پر غیر کی نظر نہ پڑے۔ میرے مسلمان بھائیوں سوچیں، آج ہم مسلمان ہیں یہاں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج تو عورت کے جو ہے پردے کو جو ہے گویا کہ اس کو لے کر جو ہے پتہ نہیں کس پر فروخت کر دیا۔ ایک طرف مرد نوجوان بیٹھا ہوگا، ایک طرف اجنبی عورت بیٹھی ہوگی، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے 15ویں صدی کے بڑے پاک دامن لوگ ہیں کہ گویا ان کو غیروں کی طرف کوئی نظر نہیں ہے، اس لیے اختلاط کی وجہ سے بھی یہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ صحابہ سے بھی بڑے جو ہے وہ پاک دامن آ گئے، اور کیا کہتے ہیں دل پاک ہونے چاہیے۔ 15ویں صدی والوں کے دل بڑے پاک ہیں، نعوذ باللہ اس وقت کے ان لوگوں کے دل جو ہے وہ پاک نہیں تھے، اور آج کا مسلمان ہوشیار ہے وہ کہتا ہے کیا دل پاک ہونے چاہیے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہے کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس پر غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ نظر کو تو چھوڑیں، غیر مرد کے لیے زینت بن کر جاتی ہیں، بازار کی زینت، شادی بیاہ میں زینت، گویا کہ ہمارا لباس وہ لباس ہے جو ہندوؤں اور جو ہے وہ ان کا غیروں کا لباس ہے۔ آج اس سے بھی آگے چلیں گے، یہ نہیں گے۔ اگر میری بات جھوٹی ہے تو بتا سکتے ہیں آپ، اور اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو یہ تو آپ کی نظروں کی غلطی ہے، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ کس منہ سے نبی کی امت ہی اپنے آپ کو جو ہے کہہ رہے ہیں؟ ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، وہ گویا انہوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے عورت کے لیے پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس پر غیر کی نظر نہ پڑے۔ کیا وجہ ہے؟ آج حیا کا جنازہ نکل گیا، حیا کا جنازہ ہی نکل گیا ہے، اس لیے ہم حیا کو حیا ہی نہیں سمجھتے۔ اگر یہ باتیں کہی جائیں تو ہمارے اوپر بھی اس طرح چوٹ لگتی ہے جس طرح گولی ماری جا رہی ہے۔ اب اگر میں کہوں میٹھی میٹھی یار ٹھیک ہے جانے دو، ماحول ہے، بس ان کے اختلاط کو بھی برداشت کرو، جیسے لباس میں آئے ان کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے بڑے ادب سے سلام کرو، جھک کر سلام کرو، ہو سکے تو سینہ بھی ملاؤ تو اس پہ خوش ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی بیٹی کیا فرما رہی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ گویا عورت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس پر غیر کی نظر نہ پڑے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کب تک اس دنیا کی اس زیب و زینت کے اندر ہم اپنے آپ کو جو اسی طرح ڈوبائے رکھیں گے؟ کب تک اس کے اندر اپنے آپ کو پھنسائے رکھیں گے؟ آخر ایک دن جو ہے ہماری موت آنی ہے، آنی ہے نہیں آنی؟ اللہ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنی موت کو سامنے رکھیں، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی رشتہ دار کو درس دیں۔ اللہ نے تمہیں جو ہے باپردہ پیدا فرمایا ہے، لہذا پردہ اختیار کرو، غیر کے سامنے بغیر پردے کے، بغیر ضرورت کے نہ جاؤ۔ یہ درس دے رہا ہے اسلام۔
اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر بات کی جائے تو گویا کہ ایسی باتیں کریں گے جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ اسلام پر سب سے زیادہ چلنے والا یہ ہے، اور اگر عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صفر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے مسلمانوں کی تعداد نہیں دیکھنی، اللہ نے عمل دیکھنا ہے۔ عمل کتنا کیا ہے قرآن پر، احادیث مبارکہ پر عمل کیا ہے۔ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ ادب سے لیتے ہیں، لیکن اہل بیت کا جو ہے وہ عمل کیا تھا اور ہم عمل کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، گویا تقریروں سے کہنے سے اس سے زندگی نہیں بنتی، تاثیر سے، تاثیر دکھانی پڑے گی تب ہم کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اس پر غیر مرد کی نظر نہ پڑے، اسی لیے حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو تاریکی میں لے کر جانا تاکہ غیر کی نظر جو ہے میرے جنازے کی چارپائی پر بھی نہ پڑے۔ اور پھر میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت اور پارسائی کی ایسی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر آگ حرام کر، اللہ نے اس کی اولاد پر آگ کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ کس وجہ سے؟ گویا کہ عصمت اور پارسائی کی حفاظت کی وجہ سے، کہ گویا حیا اور پاک دامنی کی پیکر تھی، اللہ نے اس کی اولاد پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور پھر گویا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے طور اور طریقہ، آپ کی عادات اور آپ کی خصلتیں ساری کی ساری نیک تھی۔ یہ آپ کی والدہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب بات چیت اور کلام کرتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں جیسے حضور کی گفتگو ہوتی تھی، حضرت فاطمہ کی بھی گفتگو ویسے ہوتی، جیسے انداز حضور کا ہوتا تھا ایسے حضرت فاطمہ کا ہوتا تھا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ امام الانبیاء اپنی بیٹی کے لیے کیا ہوتے؟ کھڑے ہو جاتے۔ کیا وجہ ہے؟ آخر اس کے اندر کوئی کمال ہو، حیا اور گویا کہ پاک دامنی کی پیکر تھی۔ اور پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ دیکھ کر اپنے والد محترم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پھر اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے ہاتھ میں دے کر گویا کہ اس پر بوسہ دیتی تھی اور چومتی تھی۔ کون؟ حضرت فاطمہ۔ اور کس کا ہاتھ؟ امام الانبیاء کا ہاتھ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ویسے جنت کی ازواج کا سردار نہیں بنایا، جنت کی عورتوں کا جو ہے وہ سردار نہیں بنایا۔ آپ معاشرتی زندگی میں امن و سکون اور اعتدال اور توازن پر قائم رہتی تھی، اور گویا کہ اس لیے اہم ترین محاذ اسلام نے گویا کہ انسان کو سنجیدگی کا درس دیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ایک صالح مسلمان خاتون کی صلاحیت اور قابلیت اور اس کے اندر وقار اور اس کے گہریلی ذمہ داریوں کو اگر دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ کو دیکھا جائے کہ آپ جہاد میں بھی اور گویا کہ گھر کی جو ضرورتیں ہیں، گھر کا جو کام ہے وہ بھی کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دونوں کے درمیان کاموں کو تقسیم کیا تھا۔ حضرت علی کو فرمایا آپ باہر کے کام کاج کریں گے اور فاطمہ جو ہے گھر کے اندر کے کام کاج کریں گے۔ اور پھر حضرت علی سے منقول ہے، میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا فاطمہ کے لیے بیرون خانہ کام کاج کی ضروریات میں پوری کروں گا، اور گھر کے اندر کے کام جو ہے فاطمہ آپ کے لیے کفایت کریں گی، کفایت کریں گی۔ آج یہ عورت گویا کہ یا تو افراد میں ہے یا تفرید میں ہے، یا تو کام ہی سے بیزار ہو جاتی ہے، اور یا اگر کرانے والے کام کراتے ہیں تو گویا کہ گدوں سے پرے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اعتدال، اللہ کو اعتدال پسند ہے۔ فاطمہ جیسی کوئی عورت ہو جائے گی اور وہ گھر کے کام کاج خود کر رہی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، جس کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا یہ میرے دل کے جو ہے وہ ٹکڑا ہے،
اور پھر فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی لیکن وہ گھر کے کام کاج خود کرتی۔ حضرت علی جب باہر سے تشریف لاتے آپ کے زخموں کو صاف کرتی اور اس پر مرہم پٹی کرتی تھی، اور آپ کو اور جو ہے صحت مل جاتی ہے، خوش ہو جاتے، دوسرے جہاد کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو یہ تعاون عورت کی طرف سے، جب عورت کی طرف سے ملے گا تو وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا، وہ اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے پیش ہوگا۔ اور اگر عورت کا تعاون نہ ہو تو اس صورت میں آدمی نیک بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ اور پوری امت کو ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب